اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمانہ قدیم سے انسان لہسن کا استعمال کرتا آیا ہے۔ رومن، مصری، ایرانی، یہود، عرب اور دنیا کی تمام اقوام نے لہسن کے فوائد پر گفتگو کی ہے، اور کسی نے آج تک اس کے استعمال کو خطرناک نہیں کہا، جبکہ اسے مصالحہ جات کا سردار بھی کہا گیا ہے۔ لیکن آج ہم آپ کو لہسن کے خالی پیٹ استعمال کے فوائد بتائیں گے۔ نمبر 1، اگر آپ لہسن کو خالی پیٹ کھائیں تو پیٹ میں موجود بیکٹیریا پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے بہت کمزور ہو چکا ہوگا، اور یہ لہسن کی طاقت کے خلاف لڑ نہیں پائے گا، جس سے آپ صحت مند اور کئی بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں گے۔ نمبر 2، اسے خالی پیٹ کھانے سے جسم کا مدافعتی نظام مضبوط ہوتا ہے اور انسانی جسم بیماریوں سے لڑنے کے لیے مضبوط ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، لہسن ایک قدرتی اینٹی بائیوٹک ہے اور سردیوں میں اس کے استعمال سے انسان کھانسی، نزلہ اور زکام سے محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 4، یہ خون کو پتلا کرتا ہے، جس سے آپ کا نظام دوران خون تیز رہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بلند فشار خون سے بھی نجات ملتی ہے۔ نمبر 5، اگر خون کی شریانیں بند ہونے لگیں تو روزانہ خالی پیٹ لہسن کا استعمال کریں۔ بہت جلد آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کی طبیعت بحال ہو رہی ہے۔ نمبر 6، اگر آپ کو جلدی بیماری کا مسئلہ درپیش ہو تو کھانے میں لہسن کی مقدار بڑھا دیں۔ اس سے آپ کے جسم میں زہریلے مادے کم ہوں گے اور جلد تر و تازہ رہے گی۔ نمبر 7، اعصابی کمزوری میں لہسن انتہائی مفید ہے۔ سبزیاں پکاتے وقت جب تیل گرم کریں تو اس میں ایک چٹکی ہلدی ڈالنے کے بعد سبزیاں شامل کریں۔ سبزیوں کا قدرتی رنگ برقرار رہے گا۔ عام سبزیوں کی طرح سلاد کے پتے بھی تھوڑے سے تیل میں لہسن، نمک اور مرچ شامل کر کے پکائے جا سکتے ہیں۔ جب بھی ثابت مرغی روسٹ کرنی ہو تو مسالہ بڑھنے کے بعد اسے زیادہ دیر تک نہ رکھیں، تاکہ اس کی تازگی برقرار رہے اور جراثیم کو پنپنے کا موقع نہ ملے۔ مرغی کے اندر صرف 3/4 حصے میں مسالہ بھریں، کیونکہ مسالہ پکنے سے پھولتا ہے۔ اگر اسے پورا بھر دیں گے تو وہ باہر نکل آئے گا۔ مرغی کے اندر مسالہ بھرنے کے بعد اس کا سینہ سوئی دھاگے سے سی کر بند کر دیں۔ پھر مرغی کی ٹانگوں کو مضبوطی سے مرغی کے ساتھ اور اس کے ونگز کو پیچھے کی طرف موڑ کر باندھ دیں۔ مرغی روسٹ کے لیے تیار ہے۔ نمکین مکھن 6 ماہ تک، جبکہ پھیکا مکھن صرف 3 ماہ کے لیے فریزر میں محفوظ رہتا ہے۔ چقندر کی رنگت اور ذائقہ برقرار رکھنے کے لیے اسے صرف 15 منٹ تک بھاپ میں پکائیں۔ آلو کا مزیدار بھرتا بنانے کے لیے سب سے پہلے آلو بیک کریں۔ اس کے بعد اس کا چھلکا اتار کر تھوڑے سے دودھ اور مکھن میں اچھی طرح میش کرنے کے بعد حسب ذائقہ مسالہ ڈال کر پکائیں۔ اس طرح ذائقہ مزید بہتر ہو جاتا ہے۔ 3 پاؤچ چینی شربت کی خالی بوتل میں ڈال کر اوپر سے تھوڑا سا نیم گرم پانی ڈال دیں۔ چینی گھل کر شیرہ یعنی سیرپ بن جائے گی۔ اب یہ بوتل احتیاط سے ڈھکن لگا کر فریج میں رکھ دیں۔ مہمانوں کی اچانک آمد پر آپ اسی سیرپ سے شربت، اسکویش یا اسکنجبین تیار کر سکتے ہیں۔ اگر یہ شیرہ آپ زیادہ دنوں تک محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا لیموں کا رس یا ٹاٹری بھی ملا دیں۔ یاد رہے کہ ایک بوتل کے لیے چٹکی بھر ٹاٹری کافی ہوگی۔ بڑے کیک کو فریز کرنے سے پہلے اس کے سلائس بنا کر ہر سلائس کے درمیان نان اسٹک پیپر رکھ دیں۔ اس کے بعد کیک کو آپس میں جوڑ دیں اور فریزر میں رکھ دیں۔ اس طرح آپ پورے کیک کی بجائے ضرورت کے مطابق سلائسز نکال کر سرو کر سکتے ہیں۔ شہد یا کسی بھی طرح کا جمع ہوا سیرپ بوتل سے نکالتے وقت اگر اسٹیل کا چمچ گرم پانی میں ڈپ کر کے استعمال کریں تو شہد یا سیرپ چمچ کے ساتھ نہیں چپکے گا۔